تو صحابہ اکرام علیہم رضوان جس جنگ میں جاتے تھے تو وہاں پر شہادت کی نیت لے کے جاتے تھے کہ شہید ہو جائیں گے یا غازی بن کے واپس لوٹیں گے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے صحابہ اکرام نے اپنے دور کی دو سپر پاورز تھیں اس دور میں، روم اور ایران، دو سپر پاور سے بیک وقت جنگ کی۔ یہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات پر کہ ایک سے ہی جنگ کرنا، سپر پاور جو ہو وہ تو خاطر میں نہیں لاتے تھے کہ عرب کے لوگ تو یہ خانہ بدوش اور چند جو سرداروں کی زیر قیادت رہنے والے ایک مملکت بنے ہی نہیں کبھی، یہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں اپنے اپنے قبیلوں میں، یہ کیسے ہمارے مقام، ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا سپر پاورز کو۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ کر دکھایا جو چشم فلک نے کبھی دیکھا نہیں تھا، کہ دونوں سپر پاور سے ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں جہاد کر کے دونوں کو شکست فاش سے ہمکنار کیا، روم کی سلطنت کو بھی اور ایران کی سلطنت کو بھی۔ اور جب دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑائے تو وہ مدائن کے اس پار کھڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ پل تو ہے کوئی نہیں تو یہ پار آ ہی نہیں سکتے، تو ان کے زبان پر یہ الفاظ سے دیواں آمدند، دیواں آمدند، کہ یہ انسان نہیں، یہ دیو ہے، یہ جن ہے، ایسے کام تو جن کر سکتے ہیں، انسان نہیں کر سکتے۔ تو مدائن کا شہر خالی کر کے بھاگ گئے، اور جب مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں بندہ ہی کوئی نہیں تھا، اور جو اس کا تخت تھا کسریٰ کا، جسے تخت زرنگار کہتے تھے، جس میں کہ ہیرے سونے چاندی سے درخت بنائے ہوئے تھے، پھل پھول بنائے ہوئے تھے، اس تخت پہ زر و جواہر سے بنا ہوا تخت وہ وہاں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کے طور پر موجود تھا۔ پھر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مال غنیمت سمیٹ کر واپس مدینہ پاک پہنچے تو ایک سوئی بھی جو تھی وہ بھی مال غنیمت میں موجود تھی۔ حضرت عمر یہ منظر دیکھ کے رو پڑے کہ اتنی دیانت اور اتنی جو ہے وہ دیانت داری ہے کہ جناب بالکل جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے وہ بھی مرکز میں پہنچا دی، کہ جیسے امیر المومنین چاہیں ویسے تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے وہ تخت، پھر آپ نے نہیں رکھا، عرض کیا گیا کہ تخت اپنے لیے ہے، ہمیں ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو تخت کو کاٹ کے ٹکڑے کر کر کے تو اس کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا۔ تو یہ چشم فلک نے اس وقت منظر دیکھا جب صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے دو سپر پاور سے مقابلہ کیا، اور ان کی کامیابی کا سبب کیا تھا؟ ان میں شوق شہادت تھا، اللہ کے نام پر جانیں قربان کرنے۔ اور وہ جو سودا ہوا ہے، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کو اپنی طرف سے سچا ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے مال بھی قربان کر دیے اور اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ آج جو مسلمان اچھا آج اس دور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں فلسطینی مجاہدین کو، آپ بھی سلام پیش کریں، کہیں سلام ہے، کہ یہ نظارہ ہمیں دکھا دیا کہ مال نہیں ہے، محصور ہے چاروں طرف سے، اسلحہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل جس کی پوری دنیا، امریکہ، یورپ جس کا پشت پناہ ہے، اس سے ٹکر لیے، اس سے ٹکر لیے، مال نہ ہوتے ہوئے شوق شہادت ان کا یہ ہے کہ ان کا جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ ایسی غلامی والی زندگی جس میں کہ بے روزگاری ہے، اور ویسے ہی وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، مارنا چاہتے ہیں، ان کا جو مرنے ہی تو شہادت کی موت مرتے ہیں، یہ انہوں نے عزم کیا۔ میں نے ایک بچے کا انٹرویو سنا، یقین کرو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس سے پوچھنے والا پوچھتا کہ آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے بھائی؟ انہوں نے کہا ایسے کہ اسرائیل ہمیں بڑا ہونے ہی نہیں دیتا، وہ چھوٹے ہوتے ہی مار دیتا ہے، تو ہم بڑا ہو کے کیا بنیں گے؟ یعنی یہ ایک پورے مسلم امہ کے اوپر ایک جھنجھوڑنے والا بیان ہے کہ دیکھو ان کا جرم صرف مسلمان ہونا ہے، اپنی ہی زمین سے بے دخل کیے جا رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ وہ اسلام کے لیے اور اس بربریت اور ظالم ملک سے نجات کے لیے کیوں نہ کوشش کرتے۔ انہوں نے کوشش کی، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، یہ ہم نے بزرگوں کے حالات میں پڑھا تھا کہ اس دور میں بے ہوشی کی دعائیں نہیں ہوتی تھیں، تو جب وہ کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی یا کوئی زخم آتا تھا، اس کو سینہ ہوتا تھا، تو وہ قرآن شریف پڑھتے تھے،
اور اس دوران طبیب جو ہے زخم کو سی دیتا تھا اور وہ قرآن پاک میں مگن ہو کے اس پین کو برداشت کرتے تھے۔ اب ہمیں یہ منظر بھی دیکھنے کو ملا کہ اینستھیزیا نہیں ہے، نہ لوکل اینستھیزیا کی میڈیسن ہے، نہ انجیکشنز ہیں، بے ہوشی یا سن کرنے والی دوائیاں موجود نہیں، مجبوراً جو آپریشن ضروری ہوتا ہے، زخمیوں کے ٹانکے لگانے پڑتے ہیں تو اسی عالم میں وہ لگاتے ہیں۔ تو وہ بچہ ہے کوئی 13-14 سال کا، وہ کہتا ہے کہ دوائی نہیں ہے تو آپ آپریشن کریں، میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، امید ہے کہ مجھے یہ درد جو ہے برداشت ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو وہ جو ہے اس کے اسٹیچز لگا رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، یہ جرت ہے۔ اللہ نے بیت المقدس کے قریب ایسی بہادر مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے اور ثابت قدمی دے کہ انہوں نے اس دور میں، اس گئے گزرے دور میں پرانے زمانے کی جھلکیاں دکھا دی ہیں کہ جو قرون اولیٰ میں جو واقعات ہوتے تھے وہ واقعات ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ لیکن اس موقع پہ ہمیں عالم اسلام کی بے حسی کا بڑا شکوہ اور گلہ ہے کہ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، صرف زبانی جمع خرچ، اور وہ بھی جس کو کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس، سفارتی بیان جو ہوتے ہیں وہ بیان جاری کر رہے ہیں۔ تو یہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ جب وہ حریت کی، شجاعت کی اور بہادری کی داستانیں رقم کر رہے تھے فلسطین کے لوگ، اس وقت پورا عالم اسلام چین کی نیند سو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مرتے ہیں تو مرے، ہم تو خیر سے ہیں نا، ہم سے امریکہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یورپ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے عملاً کوئی اقدام کیا تو یورپ بھی ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، IMF ناراض ہو جائے گا، امدادیں بند ہو جائیں گی۔ اس خیال سے ایسے ہی بالکل لگ رہا ہے جیسے کوئی باندھ کے کسی کے سپرد کر دے کہ لو بھائی مارو اس کو۔ تو یہ حالت اس وقت عالم اسلام کی ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کو جیسے باندھ کے پیش کر دیا، لو بھائی چاروں طرف سے بند ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ غزہ جو ہے وہ 12 کلومیٹر چوڑی اور 40 کلومیٹر لمبی ایک چھوٹی سی زمین ہے، اور اس میں وہ چاروں طرف سے لینڈ لاک ہے۔ یہ مصر ہے ایک طرف، تو وہ رفح کراسنگ کو بند کیا ہوا ہے، دو طرف سے اسرائیل ہے، ایک طرف سے سمندر ہے۔ سمندر کو کئی دفعہ انہوں نے کراس کرنے کی کوشش کی فلسطین کے لوگوں نے کہ کہیں اور جا کے ہم کوئی روزگار کے مواقع حاصل کریں، تو وہ جس طرح یہ ڈنکی لگاتے ہیں تو وہ بھی بیچارے سمندر میں ڈوب کے فوت ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت پالیسی چل رہی ہے اسرائیل کی، اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ سخت افسوسناک رویہ، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کہ پنجاب میں فیسٹیول منایا جا رہا ہے، ناچ رنگ کے میلے ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، اچھا چلو پنجاب تو بہت دور ہے نا، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، یہ بنا وہ پروگرام کینسل کر دیتے، فلسطینیوں کو اتنا اچھا میسج جاتا کہ جناب یہاں پہ جو میلہ ہو رہا تھا 12 روزہ لاہور ہے، اس عنوان سے وہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ کتنا زبردست میسج جاتا ہے کہ وہ ہمارے غم میں شریک ہے۔ اب یہ جو میلہ ہو رہا ہے یہ تو ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دے، اس سے بھی زیادہ افسوسناک، جس کی اس سے بھی زیادہ مذمت ہونی چاہیے، وہ میلہ آج شروع ہوا ہے سعودی عرب کے شہر الریاض میں۔ انہوں نے ایک ثقافتی میلہ شروع کیا جس میں ناچ گانا بھی ہوگا، جس میں اور بہت ان کے تہذیبی اور ثقافتی مظاہر ہوں گے۔ اتنے قریب ہیں فلسطین سے سعودی عرب کے لوگ، لیکن مجھے جب یہ اطلاع ملی ہے تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے کہ فلسطینیوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے 9000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، 9000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً 30,000 سے زائد لوگ شدید زخمی ہیں، اور 4000 جو شہداء ان میں 4000 بچے ہیں۔ اب دیکھو یہ کہتا تو ہے UN کہ اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اسرائیل، لیکن اس کو کوئی سزا، کوئی سینکشنز، کوئی پابندیاں کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ جو امریکہ پوری دنیا کا تھانے دار بنا ہوا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ اس پہ کوئی گرفت ہونے دیتا ہے؟ جمہوریت اور انصاف کا خون یہ ہے، ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں، ڈیموکریسی کا، لیکن اپنے یہاں یہ کہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، کوئی بھی قرارداد اسرائیل کے خلاف آتی ہے اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ تو بتاؤ کیا ویٹو یہ جمہوریت کے خلاف نہیں ہے؟ کیا انصاف کے خلاف نہیں ہے ویٹو کر دینا؟ کہ 12 ملک ایک طرف کھڑے ہیں اور 3 ملک ایک طرف ہے، امریکہ ویٹو کر کے وہ قراردادی معطل کر دیتا ہے۔ پھر آپ اقوام متحدہ کی ہسٹری پڑھ سن کے حیران ہوں گے کہ 80 مرتبہ امریکہ نے ویٹو کا حق استعمال کیا، جس میں 40 مرتبہ اسرائیل کے حق میں استعمال کیے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد، کوئی ریزولوشن منظور نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے دوست خوش ہو رہے ہیں کہ جی جنرل اسمبلی میں قرارداد جنگ بندی کی منظور ہوگی۔ جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشن ہوتی ہے
اس کا اگر آپ اقوام متحدہ کا آئین پڑھیں تو اس میں اس کی وہ حیثیت نہیں جو سلامتی کونسل کی قرارداد ہوتی ہے، جو سیکورٹی کونسل منظور کرتی ہے اس پہ عمل درآمد لازمی ہوتا ہے۔ جنرل اسمبلی کی قرارداد ایک اخلاقی دباؤ ہوتا ہے، ایک مورلی پریشر ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کرو، وہ ایک درخواست سمجھے ہوتی ہے کہ اتنے ملک کہہ رہے ہیں۔ تو دنیا کی اکثریت نے کہا کہ حماس پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل نے وہاں پہ بھی قرارداد کو پھاڑ دیا کہ تم جو کہتے ہو کہتے رہو، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو علامہ اقبال نے پہلے ہی کہا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، طاقت پاس ہونی چاہیے، پاور پاس ہونی چاہیے، جس کی طاقت ہوگی اختیار اسی کے پاس ہوگا۔ یہ اس وقت اقوام متحدہ کے آئین سے بھی یہی بات ظاہر ہو رہی ہے۔ اچھا میں حیران ہوں کہ مسلم امہ کی طرف سے جیسا ریئیکشن ہونا چاہیے، امہ کی بجائے میں کہوں گا مسلم حکمران، کیونکہ عوام تو ساری ان کے دل فلسطین والوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں اور وہ سارے اس پہ بڑے پشیمان، بڑے ہی افسردہ ہیں اور بڑے ہی رنجیدہ ہیں۔ لیکن حیران کن بات، یہ کمبوڈیا، بولیویا، جنوبی امریکہ کے ملک ہیں، انہوں نے کل کی اخبار آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ لیے اس بارے میں، اس بات میں کہ تم کیوں ظلم کر رہے ہو حماس پہ، کیوں ظلم کر رہے ہو فلسطینی شہریوں پہ، چھوٹے چھوٹے بچے کیوں مار رہے ہو، اور زخمیوں کو امداد کیوں نہیں ملنے دے رہے، اور اسپتالوں پہ حملے کیوں کر رہے ہو، اسکولوں پہ حملے کیوں کر رہے ہو۔ اچھا مجھے یاد آئی، ملالہ نامی ایک لڑکی ہوتی تھی، وہ اسکولوں پہ حملے کے خلاف بڑی بات کرتی تھی، جی KPK میں حملہ ہوا ہے، فلاں جگہ پہ افغانستان میں یہ ہو رہا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اس کا کوئی بیان دکھائیے کہ اسکولوں پہ بم چل رہے ہیں۔ اس کا کوئی نوبل انعام معلوم ہوا، نوبل انعام انہی کو دیتے ہیں جو ان کی بولی بولے، جو ان کی بولی کے خلاف بولتے ہیں، اس سے دیا ہوا انعام بھی چھین لیتے ہیں۔ اس لیے اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جو بنی تھی اسکولوں کی سفیر کہ جی اسکولوں پہ حملے نہیں ہونے چاہیے، اب وہ چھپ کے کہیں بیٹھی ہوئی ہے اور بیان دینے سے اس لیے ڈرتی ہے کہ نوبل انعام جنہوں نے دیا وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو پہلے ہی ہم اس وقت ہی بتاتے تھے کہ یہ لوگ یہ اسلام اور ملک اور وطن کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ انہی لوگوں کی بولی بولتے ہیں جو ان کو نوازتے ہیں، انہی کے ایجنڈے پہ ہوتے ہیں، ان کو پہلے سے پہچان لینا چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ حالانکہ ان کا جو تناسب ہے، توازن ہے، وہ 1 اور 100 کا بھی نہیں ہے، یعنی 100 کے مقابلے میں 1 بندہ ہے، لیکن ڈٹے ہوئے ابھی تک۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے اور یا جنگ بندی ہو جائے، ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں، اور اسرائیل کو تہس نہس اور تباہ و برباد فرمائے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے اس عزم کا اظہار کریں۔